صبح آفس جاتے ہوئے عادل نے شہریار کو اسے لے جانے سے منع کر دیا وہ کچھ دن آفس نہیں جائے گی۔ امثال نے جاتے ہوئے بادل کو بھی روک لیا۔ آج چھٹی کر لیتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ عادل مصطفیٰ شاہ کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا تھا۔ ساریہ بیگم حتیجہ بیگم کو سریا شاہ نے بلاوا بھیجا تھا۔ فوزیہ بیگم کے بھتیجے کی شادی تھی تو وہ ایک ہفتے پہلے ہی اپنے میکے چلے گئے۔ وہ دونوں اس وقت حال میں بیٹھے شدید قسم کی بوریت کا شکار ہو رہے تھے، چونکہ باہر نکلنے کی صرف امثال کو ہی ممانعت تھی، اس لیے وہ گاؤں کا چکر لگانے نکل گیا تھا۔ اس کو واپس آتے دیکھ امثال نے ناک بون چڑھا اور اس سونے سے آپی کو پکس دکھا دی۔ بادل اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولا، کہاں یار، تمہیں پتہ تو ہے کل آدھی نے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا، اس نے بیزاری سے کہا، اور تم اتنی تابعدار۔ بادل نے ہنسے ہوئے گود میں رکھا کشن اس کی طرف پھینکا۔ وہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے ہر گھنٹے بعد یاد دلواتے ہیں۔ اس نے اکتاہٹ بڑے لہجے میں کہا، یہ تو ہے، اب تمہیں ہتے میں تو نہیں ڈال سکتے، تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی؟ امثال نے کشن اس کی طرف اچھال، ارے ہاں واقعی مجھے بلا کیوں تمہاری فکر ہونے لگی؟ میری طرف سے باڑ میں جو۔ بادل نے لاپرواہی سے کہا، کیوں باڑ والوں نے تمہیں نکال دیا؟ امثال نے ساتھ والے صوفے سے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ بادل نے جواباً وہی کشن اٹھا کر اس کو مارا۔ وہ سیدھا جا کر اس کے منہ پر لگا۔ چور انسان، میں نے اتنی زور سے تو نہیں مارا تھا۔ امثال نے چپل اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی۔ اس کے ہاتھ میں چپل دے کر بادل باہر کی طرف بھاگا، مگر دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کی کمر میں لگ چکی تھی۔ شہری بھائی اور بابا کہتے ہیں بہن کو چپل سے نہیں مارتے، اس لیے میں یہ گھٹیا کام نہیں کروں گا۔ وہ دروازے سے اس کی چپل اٹھائے پلٹ کر آئے اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ اس کی بات سن کر امثال کو ہم ہاں کی شرمندگی نے آن گھیرا۔ سوری بازی، کیا ہوا جو میں چپل سے نہیں مار سکتا؟ ہاتھوں سے تو تمہارا منہ توڑ ہی سکتا ہوں۔ بادل نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے اس کی خوش فہمیوں کا محل دڑم سے گرایا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ اس کو چھوٹا نہ پا کر امثال نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے جلدی سے سر پیچھے کر لیا۔ بے غیرت انسان، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بھینچی آواز میں چلائی۔ بادل نے اس کا منہ چھوڑ کر ایک بار پھر باہر دوڑ لگانی چاہی، مگر امثال نے اس کے آگے پاؤں کر دیا اور وہ اونڈے منہ زمین پر جا گرا۔ اب امثال اور بادل کی چیخ پکار حاجہ شاشور کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی اور آ کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ایسے لگ رہا جیسے کوئی لڑ رہا ہے۔ سریا شاہ نے چونکہ کا پاس بیٹھی فہمیدہ بیگم سے کہا، میری عادتیں آج کل پر ہیں۔ ساریہ بیگم جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی عاجزی سے بولی، جا کے دیکھ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے ان کا، یہ روز کا کام ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ ویسے اماں ایک بات بتائیے، کہتے انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے، تو کیا میں بھی آپ سب کو ایسے ہی تانگ کرتی تھی؟ ساریہ شاہ نے پوچھا، نہیں پتر، تو بڑی سنجیدہ مزاج اور میری فرما بردار بیٹی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو گویا نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ انہوں نے افسوس سے کہا، نہ پتر، ایسے نہیں کہتے، اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس سے تانگ نہیں پڑتے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، تو خوش نصیب ہے جو اللہ نے اتنی پیاری اور فرما بردار اولاد دی۔ ہیرے جیسے بیٹے ہیں اور پھولو جیسی بیٹی، بس چھوٹے دونوں تھوڑے سے شرارتی ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھ گھر بھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ تم لوگوں کے آنے سے پہلے کہاں ہماری زندگی میں اتنی مسکراہٹیں تھیں؟ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ تو ہے، اب تو شاید مجھے بھی عادت ہوگی، اگر کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش ہو جائیں تو مجھے خود الجھن ہونے لگتی ہے۔ ساریہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہے؟ ان کو اٹھتے دیکھا انہوں نے پوچھا، جا کر دیکھوں تو کیا کر کے بیٹھے ہیں، اماں جان سے کہاں سنبھلیں گے؟ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ آئی۔ اندر آئی تو سارا حال تتر بتر دے کر بھنچکا کے رہ گئی۔ جو ان سب کی وجہ تھے، وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے موبائل میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ صوفے کی پچھلی جانب کھڑی ملازمہ امثال کے بالوں کو پہلے والی حالت میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور امثال کے بار بار آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے بھی الجھ رہے تھے۔ سالے سکون سے بیٹھ کر کروا لو، وہ تمہاری ملازمہ نہیں جو انتظار کرتی رہے۔ ملازمہ کو بے بس کھڑا دیکھ کر زمین پر سے کشن اٹھاتی ساریہ بیگم نے کہا، 2 منٹ آرام سے بیٹھ کر بنوا لو، ماما کا میٹر شارٹ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ بازل نے سرگوشی کی، یہ
کیا ہوا ہے یہاں پر؟ اندر آتے عادل نے حیرت سے حال کی اور پھر ان دونوں کی اجری بگڑی حالت دیکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے اسے چھٹی کیوں کروائی ہے؟ اچھی خاصی آفس چلی جاتی تھی، کچھ دیر سکون کا میسر آ جاتا تھا، اور اگر چھٹی کروا ہی لی تھی تو خود کہاں سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہو؟ اس کو سنبھالے گا کون؟ سعدیہ بیگم الٹا اس پر چار دوری کمال ہے حالہ، داماد کو کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کو سنبھالو، ماں کے ہاتھ نہیں آ رہی تو شوہر کے کہاں آئے گی؟ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہر دوسرا بندہ تو ان کا ہمدرد نکل آتا ہے۔ فرش پر بکھرے گلاس کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے انہوں نے دل کی براس نکالی، نہ تو غصہ کیوں کر رہی ہے، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر یہ پھیلاوا سمیٹے ہوئے تجھے مصیبت نظر آ رہی ہے تو اٹھ جا، کوئی ملازمہ کر لے گی۔ حجاج اپنے پوتے پوتیوں کی برائی نہیں سن سکتی تھی، اسی لیے بول اٹھی، ہاں ملازمہ ان کے باپ کے نوکر ہیں جو ہر وقت ان کا بکھیرا ہی اٹھاتی رہیں۔ ٹوٹا ہوا واز اور ریموٹ اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینکتے ہوئے وہ بڑبڑائیں، رہنے دے دادو، اب ہمدردی جتا رہی ہیں، جب ہم لڑ رہے تھے تب چھڑوانا تو دور کے بعد آپ نے جھوٹے منہ سے یہ تک نہیں کہا کہ نہ لڑو، کیوں لڑے ہو؟ امثال نے منہ بنایا، سچ بتاؤں تو پتر مجھے دیکھتے ہوئے مزہ بہت آ رہا تھا، اس لیے میرا دل نہیں کیا تم دونوں کو تنگ کرنے کا۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، امثال، بادل اور عادل کے ساتھ ساریہ بیگم کا بھی منہ کھلا۔ اماں جان، ساریہ بیگم کے لہجے میں بجگنی تھی، نہیں آپ کا مطلب کہ ہم کوئی بندر ہیں جن کا آپ تماشا دیکھ رہی تھی، یا ریچھ ہیں جو ڈانس کر رہے تھے؟ امثال نے ہاتھ نچا نچا کر بولی، یہ مجھے تو صرف بندر کے تماشے کا پتہ تھا، یہ ریچھ کا ڈانس بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ چھوڑیے یار ان کو، ترکی بہ ترکی جواب دیتا دیکھ امثال ہار مانتے ہوئے بولی، یہ منہ پر کیا لگا رکھا ہے؟ عادل کی نظر اس کے گال پر پڑی، خراش پڑ گئی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس نے ناہن مارا ہوگا، دشمنوں میں چھوڑ کا پتہ نہیں ہو تو کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ امثال اس کے موبائل اسکرین میں اپنا گال دیکھتے ہوئے بولی، اب کدھر؟ اس کو ہال سے باہر نکلتا دیکھ عادل نے آواز دی، یہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ حویلی سے باہر ایک قدم بھی مت نکالنا، میری نظر تم پر ہی ہے۔ اس کے پاس آ کر سرگوشی کرتا وہ اوپر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے، یا اب کہاں جاؤں؟ آج تو میں نے اکیلی نے چھٹی کی ہے، کل انصاف کی کرواؤں گی، دل میں تہیا کرتی وہ واپس پلٹی۔ سردی کا زور تھوڑا ٹوٹا تو سورج بہت دنوں کے بعد سورج دکھائے۔ دن کے 11 بجے تک کچن صفا ہوگا۔ رمل اور عائشہ حویلی کی پچھلی جانب بیٹھی تھی، رامین اور ضربہ بھی ابھی ایگزام سے فری ہو چکی تھی، اس لیے بے فکری سے ان کے پاس بیٹھی یونی کی ہی باتیں کر رہی تھی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب لڑکے بھی گڑ ہی تھے اور ایک ایک کر کے وہیں جمع ہو گئے۔ رمل نے ملازمہ سے کہہ کر مالٹے منگوا لیے اور جو رہ گئے تھے ان کو بھی وہیں بلوا لیا، یہ جو اوپر چڑھ کر بیٹھے ہیں نیچے تشریف لے آئیے، کوئی شان میں کمی نہیں ہو جائے گی۔ زریب جو سب سے آخر میں آیا تھا کوئی چیز تھالی نہ پا کر بولا، آ جاؤ نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ابھی عدید اور سدھا بھی آتے ہوں گے۔ امان نے اٹھتے ہوئے کہا، سب نیچے آ بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے کچھ مسنگ ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ زریب نے ادھر ادھر دیکھا، میری 20 بازر نے مالٹا چھیلتے ہوئے جواب دیا، وہ آفت ہی مسنگ ہے، باقی تو سب بول ہے۔ صدام نے کہا، کوئی بلواؤ، اس سے مزہ نہیں آ رہا۔ عادل، کہاں ہے بھائی تیری بیوی؟ امان نے عادل سے کہا، لالا پھوپھو کے ہتھے چڑھی ہوئی ہیں، وہ اس کے بال میں تیل لگا رہی تھی۔ کیوں شاعری، تم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے؟ امان نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا، تم لوگ فالتو میں میرے بچوں کے پیچھے نہ پڑے رہا کرو۔ شہریار نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، دی تم بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ بازل نے گہری مسکراہٹ سے پوچھا، کچھ نہیں، کیا چلنا ہے وہی روٹین۔ اچھا، اس نے اچھا کچھ ہانسا کھینچا تھا۔ سدھا بابی کہاں ہے؟ بازل نے سرسری سا پوچھا، آتی ہوں گی، کچھ کام تھا اسے۔ کتنے مطلبی ہو سب کے سب، مجھے پھوپھو کے پاس چھوڑ کر خود کٹیاں پارٹیاں اڑا رہے ہیں۔ سامنے ساتھی امثال کی آواز سن کر سب نے مڑ کر دیکھا، لو جی، با ادب با ملاحظہ ہو جاؤ، امثال صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ ثانیہ نے اس کو آتا دے کر کہا، وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہی تھی، جیسے ان کے پاس پہنچی ٹراؤزر کے پانچے میں اس کا پیر اٹکا اور سیدھی مالٹو کے چھلکوں والی ٹوکری پر جا گری۔ اس کو چونکہ عادت نہیں تھی، اس لیے جب سے اس نے شلوار قمیض پہننا شروع کیا تھا کہیں نہ کہیں ضرور گرتی ہوتی تھی۔ یا اللہ ہے بے سادہ، صدام کے منہ سے نکلا، سالے کیا ہو گیا، دیکھ کر چلو یار۔ عادل نے اٹھ کر بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا، ہے اللہ میں مر گئی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کراہی
بچے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ شہریار اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شہریار اسے اپنے اور عادل کے درمیان بیٹھا اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ دھیان سے چلتے ہیں، اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ شہریار نے گرنے کی وجہ سے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے سالے، بندہ تھوڑا صبر ہی کر لیتا، تم تو آتے ہی مالٹے کی ٹوکری پر گری ہو، صدام نے کہہ کر لگایا۔ امثال نے اسے گھورتے ہوئے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر خاموش ہوگی، وہ بھی چھلکے والی ضریاب نے لقمہ دیا۔ یہ چھلکوں میں تو مرغیاں نہیں منہ مارتی کہ شاید کچھ مل جائے، صدام نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تیرے جیسے گدھے بھی مار لیتے ہیں، عادل نے امثال کو خاموش پا کر کہا۔ تیرا بولنا ضروری تو نہیں تھا؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ امثال اٹھ کر بادل کے پاس جا بیٹھی۔ کچھ دیر تک اس سے سرگوشی میں باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کمال ہے، یہ کچھ کہے سنے بغیر ہی چلی گئی۔ اس کو یوں جاتا دیکھ کر صدام نے حیرت سے کہا۔ صدام، ممانی جان نے تمہارا موبائل منگوایا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کیوں اماں جان نے کیا کرنا ہے مجھے کیا پتہ، مجھ سے مشورہ کر کے تھوڑی کر کے منگوایا ہے، میں جیسے ہی اندر کی واپس بھجوا دیا کہ جو صدام سے موبائل لیا، انہیں کوئی کال کرنی ہے۔ اوہ ہو، دے بھی دو۔ امثال نے اس کو پس اور پشت کرتے دیکھا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ اب اس کا لاک بھی کھول دو۔ لوگ لاک تو ایسے لگا تھا جیسے ملک کی سیکیورٹی کے کوڈ انہی کے موبائل میں ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی بھی سامنے کا موقع دیے بغیر وہ موبائل لے کر جا چکے تھے۔ ان کا دھیان ہٹانے کو بادل ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ ملازمے کے ہاتھ موبائل واپس بھجوا کر وہ حویلی کے اندرونی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ 10-15 منٹ بعد ہی انہیں سدرا آتی دکھائی دی۔ غصے سے تمتماتا چہرہ لیے وہ عدید کے پاس آئی۔ اس کے پیچھے امثال بھی آ کر شہریار کے پاس جگہ بناتی ہوئی بیٹھی۔ تو یہ کرتے پھرے ہو تم؟ سدرا نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ ہاں آ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، انفیکٹ میں نے تو آتے ہوئے کہا تھا کہ چلو، تم نے ہی منع کر دیا۔ عدید کو لگا کہ وہ اس کے یہاں بیٹھنے کی بات کری، اس لیے رسان سے بولا۔ بات کو گھمائے نہیں، جتنا پوچھا اس کا جواب دے۔ مجھے کہتے ہیں شہر کام کے لیے جاتا ہوں اور وہاں جا کر لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ کس کے ساتھ گھومتا ہوں؟ عدید حیرت زدہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیرت تو باقی سب کو بھی ہوئی تھی۔ اتنے بچے نہ بنے، آپ مجھے دھوکہ دے کر خود لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتے پھر رہے ہیں۔ وہ دبا دبا سر چلائی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی بھی ہوں کہ کیا بولی؟ اس عدید نے اسے گھوری دکھائی۔ میرا دماغ ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں پر اس شہری لڑکی کی عشق کی پٹی باندھ چکی ہے جو گھر میں بیوی نظر ہی نہیں آتی۔ سدرا رونا شروع کر چکی تھی۔ امثال اور بادل جو انجوائے کر رہے تھے اس کو روتا دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عدید کیا کہہ رہی ہے؟ کون ہے لڑکی؟ کس کے ساتھ ہوتے ہو؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی لڑکی؟ کہاں کی لڑکی؟ مجھے کیا پتا کیا بول رہی ہے؟ عدید شہریار کی کڑی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے جھنجھلایا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے؟ اگر میں نہیں پسند تھی تو نہ کرتے شادی، مگر یوں دھوکہ تو نہ دیتے، سدرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ عدید کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا چل رہا ہے؟ شہریار نے اب کی بار سہتے سے کہا۔ یہ کیوں بتائے گی اپنی غلطی؟ چپ، ایک دم چپ، اب تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ عدید نے سب کی مشکوک نظریں خود پر پا کر اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ بھول کے بات کیسے کی جاتی ہے؟ شہریار نے آگے بڑھ کر سدرا کا بازو چھڑواتے ہوئے اسے جھڑکا۔ عادی کہیں باہر چلے؟ امثال بات بگڑتی دیکھ عادل کے پاس آتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، میں نے منع کیا ہے نا کہ کہیں باہر نہیں جانا۔ اس نے نفی میں سہلا۔ تو اپنے کمرے میں چلتے ہیں، میاں بیوی کے معاملے میں ہم نے کیا لینا دینا؟ وہ ہر صورت وہاں سے کھسکنا چاہ رہی تھی۔ رکو، دیکھنے دے تو بات کیا ہے؟ عادل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عدید بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا دوبارہ سدرا کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کرسی پر بٹھا کر تحمل سے بولا۔ اوکے ریلیکس، تم رونا بند کرو اور پھر سکون سے بتاؤ کہ کیا ہوا، کیونکہ میں تو واقعی ہی نہیں جانتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ عدید نے اس کو چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ پرسوں ایک لڑکی کے ساتھ ہیں، میرے پاس تصویریں بھی ہیں، یہ دیکھیے۔ سدرا نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ اس نے موبائل پکڑ کر ایک ایک تصویر دیکھنی شروع کی۔ ساری تصویریں دیکھنے کے بعد اس نے موبائل اس کو واپس دیا۔ یہ میری کلاس فیلو ہے، نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ 2 بچوں کی ماں بھی ہے، اس لیے جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں۔ پرسوں ایک کیفیٹیریا کے باہر ملی تھی تو ایسے ہی خیریت پوچھی اور بس، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ عدید اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔
اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کہاں سے ملی، میرا مطلب ہے یہ تصویریں کس نے بھیجی ہے؟ صدام نے سدھا نے کہا۔ دوست صاحب کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ بازار نامحسوس انداز میں شہریار کے پاس جگہ سنبھال چکا تھا۔ میں نے کب بھیجی؟ سب کو یوں تکتا پا کر وہ گڑبڑا گیا۔ تو تمہاری حرکت ہے، شرم تو نہیں ہے؟ عدیل اٹھ کر اس کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، میں نے نہیں کیا۔ اس کو سنجیدگی سے اپنی طرف آتا دیکھا وہ پیچھے ہٹا۔ گھٹیا انسان، ایسا مذاق کرنے کے لیے تجھے میں ہی ملا تھا۔ عدیل نے اسے گردن سے پکڑ کر دبا ڈالا۔ یار سچ کہہ رہا، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنی ہی بہن کا گھر کیوں خراب کروں گا میں؟ اس نے اپنی گردن پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ رکو عدیل، تصویریں 15 منٹ پہلے بھیجی گئی ہیں اور 15 منٹ پہلے موبائل سالے لے کر گئی تھی۔ امان جو سدھا سے موبائل لے کر تصویریں دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ پر وقت دیتے ہوئے چون کر بولا۔ سب نے بے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو جلدی سے عادل کے پیچھے ہوئے اس کے یوں چھپنے پر امان کی بات پر تصدیق کی مہر ثبت ہو گئی تھی۔ وہ صدام کو چھوڑ کر عادل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سامنے آؤ۔ میں نہیں آ رہی، اس نے وہیں سے جواب دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سامنے آؤ، اس نے سینے پر بازو لپیٹے ہوئے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، تم مجھے مارو گی، اور میں اکیلی نہیں تھی، بازی بھی ساتھ تھا، بلکہ اسی نے مجھے پکچر لینے کو بولا تھا، میں نے اسے منع بھی کیا تھا۔ کتنی بڑی جھوٹی ہو بھلا، کب منع کیا تھا تم نے؟ بازل اس کے جھوٹ پر تلملایا۔ چھوڑو یار، کیا ہو گیا، مذاق ہی ہے۔ عادل نے اس کو ٹالنا چاہا۔ سالے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس کو نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھا۔ شالی بھائی اس کو اپنی طرف آتا دیکھا اس نے شہریار کو پکارا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا صدام نے اسے عادل کے پیچھے سے نکال کر عدیل کی طرف دھکا دیا۔ وہ سیدھی جا کر عدیل سے ٹکرے، اس سے پہلے وہ گرتی اس نے اسے تھام لیا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ عدیل نے اس کا بازو گرفت میں لیتے ہوئے آنکھیں دکھائی۔ سورج مثال نے آنکھیں میرتے ہوئے کہا، واٹ سورج، تمہارے لیے چھوٹی بات ہے؟ اس کے بازو پر اس نے سخت گرفت کی۔ میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم بالکل بھی اچھے بھائی نہیں ہو، بس شالی بھائی ہی میرے بھائی ہیں، تم مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے، شالی بھائی مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ڈانٹتے بھی نہیں، اس نے بڑائی آواز میں کہا تو اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھاگ کر شہریار کے پاس آئی۔ ابھی تم شکر کرو کہ ہم نے ایسے ہی دے دی، ورنہ میرا ارادہ تو رومانٹک سے پوز بنوانے کا تھا۔ شہریار کی پناہ میں پہنچ کر وہ واپس اپنی ٹون میں آئے۔ کتنی بڑے ڈرامے باز ہو تم، مجھے لگا اگر نہ چھوڑا تو رو دو گی۔ عدیل نے اسے گھورا۔ یہ میری گردن فالتو کی تھی جس پر تم نے ہاتھ ڈال دیا۔ اسے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ اصل فساد کی جڑ یہ تھی۔ اس کو جا کے تہاں بیٹھا دیکھا صدام نے دانت پیسے، اب اپنی پرنسس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ عدیل نے بے نیازی سے کہا، واہ پرنسس، اور جب اس پرنسس کو آنکھیں دکھا رہے تھے تب یاد نہیں تم نے جیسے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں نا؟ میں بھولوں کہ نہیں، دیکھنا تمہارے بچوں کو بھی ایسے ہی آنکھیں دکھا کر ڈرایا کروں گی، اور تم سے زیادہ شالی بھائی کے بچوں کو پیار کروں گی، گود میں بھی نہیں اٹھاؤں گی اور نہ ہی چاکلیٹ دوں گی۔ امثال نے منہ بناتے ہوئے اسے دھمکی لگائی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری والے محاورے پر پورا عمل کر ہی ہو۔ اور جہاں تک رہی میرے بچوں کو پیار کرنے والی بات، تو وہ تو تم مجھے نہ بھی بتاؤ، تب بھی میں چاہتا ہوں جیسے مجھ سے زیادہ تم شہری بھائی کو عزیز رکھتی ہو، ویسے ہی ہمارے بچوں میں بھی فرق کرو گی۔ میں ہی پاگل ہوں جو بار بار چلاتا ہوں، رہو تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، میری کسی کو کیا پرواہ۔ عدیل ناراضگی سے کہتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ ہاں میں نے تو ایسے ہی مذاق میں بولا تھا، اتنا ایموشنل کیوں ہو گیا؟ اس کے کون سا بچے آ گئے تھے جو میں نے نہیں اٹھائے؟ امثال نے حیرت سے منہ پر ہاتھ کھا۔ اس وجہ سے نہیں گیا ہے، اسے تمہاری پہلی بات بری لگی کہ صرف شہری بھائی ہی میرے اچھے والے بھائی ہیں۔ شہریار نے اس کی جیلسی پر مسکراتے ہوئے کہا، چلیے کوئی نہیں، اس کو تو منا لیں گے، پہلے آپ اس استام کے بچے سے پوچھیے کہ کیسے اس نے مجھے دھکا دیا تھا، اور بازو اوپر کر دے ستام کی طرح۔ تم لوگوں نے اسکول وزٹ کیا، کام کہاں تک پہنچا؟ ستام نے جلدی سے بات بدلی۔ ارے ہاں بیٹا، تم اور بازل میرے ساتھ آؤ، مجھے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ذرا حویلی کی جانب جاتے ہوئے بولا تو وہ دونوں اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ ستام نے تہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا کہ تب وہ ابھی گیٹ کے پاس ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے عادل کی آواز آئی تو وہ دانت کچکچا کر تھا کہ وہ نظر نہیں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج تیسرا دن ہے، تم نے دوبارہ ڈیوٹی کب جوائن کرنی ہے؟ کب جانا ہے تھانے؟ امثال نے عاجز آتے ہوئے کہا، اور کب تمہاری جان چھوڑنی ہے نا؟ عادل نے اس کے زمین کو سلامی دیتے دوپٹے کو اٹھا کر جھٹک کر اس کے کندھے پر رکھا۔ تمہیں کوئی کام نہیں جب دیکھو میرے پیچھے ہوتے ہو؟ جو پوچھا اس کا جواب دو، کہاں جا رہی تھی؟ منع کیا ہے کہیں نہیں جانا، اور اس دن کیسے فرما برداری کے سارے ریکارڈ توڑ کر یقین دہانی کروائی تھی کہ گھر پر ہی رہوں گی، بس اتنی ہی دیر کی تھی تابعداری۔ عادل نے اس کے آگے آ کر گیٹ والی سائڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آدی میں عدی کے گھر جا رہی اور کہاں جاؤں گی بھلا؟ اس نے بے بسی سے کہا،
کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، چلو واپس اندر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر جاتے ہیں وہ بولا، اس سڑک کی تو کراس کرنی ہے، پلیز جانے دو۔ اس نے منہ لٹکایا۔ او گاڈ، کتنا تنگ کرتی ہو، چپ کر کے چلو۔ اسے لے کر حویلی کے اندر دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ وہ روش کی سائڈ پر لگے پام کے چھوٹے سے درخت کو پکڑ کر کھڑی ہوگی۔ میں نہیں جاؤں گی، ادھی کل سے مجھ سے ناراض ہے، مجھے اسے سوری کرنا ہے۔ وہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، یہاں آئے گا تو کار لینا، ابھی چلو۔ میں نہیں جا رہی، مجھے ابھی اس کی طرف جانا ہے۔ وہ کال دوپہر کا گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا، رات میں بھی چکر نہیں لگایا، مجھے جانا ہے۔ اس نے درخت کے تنے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ سالے فار گاڈ سے ایک صاحب دیکھ رہے، تم کیوں چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں ایک لگا کر لے جاؤں؟ وہ گیٹ کے پاس کھڑے گارڈ اور باہر کام کرتے ملازمین کو متوجہ پا کر دبی دبی آواز میں دوڑا، جانے دو نا، اس کے آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ چلا جائے گا، پھر شام میں واپس آئے گا۔ وہ اس کی داڑھ کا سلیے بولی، جانے دے، بس داڑھ تک ہی رہے گا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ شہریار جو آفس کے لیے نکل رہا تھا، ہال کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان کے مذاکرات سننے لگا تھا۔ اس کو بے بس دیکھا، مسکراہٹ دباتا ان کی طرف آیا، کیا ہوا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے؟ نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے وہ انجان بنا، یار شاید سمجھو اسے کچھ دن کے لیے گھر میں ہی سکون کر جائے۔ پادر نے کہا، دیکھو بھی بات یوں ہے کہ چاہے یہ میری جتنی بھی لاڑی ہو، مگر میاں بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا، سو تم لوگ اسے خود ہی نپٹا۔ بہت کوشش کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عادل کی بھی بسی سے زیادہ سمسال کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی، جو بچوں کی طرح درخت پکڑے کھڑی تھی۔ اس کو ہنستا پا کر عادل کو آگ لگی، وہ امسال کا ہاتھ چھوڑتا اس کی طرف مڑا، کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے ایک بار تجھے اکیلے میں لے جا کر تیری خوب پھینٹی لگاؤں، کیونکہ سب کا تو ہی تو ذمہ دار ہے، گو کہ اس سے یہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی، مگر میرے دل کو کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر یہی صورتحال رہی نا تو واقعی ہی کسی دن میرے ہاتھ کے نیچے ہوگا۔ عادل نے چبا چبا کر کہا، گویا دانتوں کے نیچے شہریار ہو۔ شہریار کی زوردار ہنسی چھوٹی تھی، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ امسال کا دھیان چونکہ ادھیت میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے وہ سن نہیں پائی۔ وہ رات بھی اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ جانتی تھی کہ عادل اسے رات میں نہیں نکلنے دے گا، اس لیے صبح کا ویٹ کرنے لگی، اور اب جیسے ہی نکلنے لگی تھی وہ نمودار ہو گیا تھا۔ اگر تم نے اسے سمجھایا نہیں تو میں یہی عمل بھی کر سکتا ہوں، اس لیے اس کو سمجھاؤ کچھ دن گھر میں ہی چین کر جائے۔ کیوں کوئی بڑا نقصان کروانا ہے؟ عادل نے سنجیدگی سے کہا، جانے دو، بلکہ ایک کام کرو، خود چھوڑ آؤ، کیونکہ یہ بھی نہیں مانے گی اور ادھیت بھی ہفا کال سے نہیں آیا، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے اس نے، پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے، شروع سے ہی اکیلا رہا تو اس بات کو زیادہ فیل کرتا ہے، اس لیے شاید ہی یقیناً اسے لگتا ہے کہ ہم تینوں اسے سے پیار نہیں کرتے۔ شہریار سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ایک تم بہن بھائیوں کی مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہو۔ وہ جلتا بن تمثال کی طرف آئے، اس کا ہاتھ پکڑا، چلو تم کہاں؟ اس نے حیرت سے دیکھا، تمہیں چھوڑ کر آؤں؟ اس سے گیٹ کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، ایک کام کیوں نہیں کرتے، کمانڈو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ اس نے اس کے ساتھ چلنے پر طنز کیا، چپ چاپ چلو، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے، چپ چاپ چلو، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے، اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ وہ مڑ کر شہریار کو ہاتھ ہلاتے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ ادھیت کے گھر کے راج طاقت چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ گیٹ کے پاس جا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی گاڑی کے پاس بیٹھی ٹائر پنچر کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ ادھیت کی اور ساتھ کھڑی گارڈ کی گاڑی دونوں کے ٹائر پنچر کر کے اس کی گاڑی کے چھت پر چڑھ کر بیٹھ کے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل میں غرق ہو گئی۔ ادھیت جو آفس کے لیے نکلا تھا، اس کو گاڑی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اٹھتا نہ پا کر اس نے ریموٹ سے 2-3 بار ہارن دی، مگر اس نے موبائل سے سر نہ اٹھایا تو اس نے سدھا کو آواز لگائی۔ جی، سدھا نے آدھے کھلے دروازے سے دیکھتے ہوئے وہیں سے جواب دیا، اس کو اٹھاؤ، یہاں سے مجھے آفس جانا ہے۔ کسے اٹھاؤں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ اس کی نظر امسال پر نہیں پڑی تھی، اپنی کزن کو۔ اس نے اشارہ کیا، وہ دروازہ کھول کر باہر آئے تو امسال کو دیکھ کر مسکرائی۔ امسال، سائیں کہہ رہے ہیں انہیں آفس جانا ہے، اس لیے تم اٹھ جاؤ یہاں سے۔ آپ اپنے سائیں سے کہیں میں اپنے بھائی کی گاڑی پر بیٹھی ہوں، اس سے کیا مسئلہ ہے، جائیں جہاں جانا ہے، میں نے کب روکا ہے آپ کے سائیں کو؟ آئے بڑے۔ اس نے منہ بگاڑتے ہوئے سر جھٹکا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ادھیت نے اس کو مخاطب کیے بغیر کہا، اوکے جاؤ۔ اس نے گاڑی سے چھلانگ لگائی، آرام سے۔ وہ اس کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے پکڑنے کو بے احتیاط آگے بڑھا۔ بس۔ امسال نے سدھا کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے تو وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی، تمہاری دونوں گاڑیوں کے ٹائر تو میں پنچر کر چکی ہوں، شہریار بھائی بازی پہ چلے گئے آفس تو تم جا نہیں سکتے، سو چپ کر کے
بغیر کوئی نہری کے پیچھے آ جاؤ، ورنہ میرا اگر دماغ گم گیا نا تو تمہارے سر پر ایک بھی بال نہیں بچے گا۔ میں تمہیں منانے آئی ہوں۔ ہمسال اسے آرڈر دیتی ہوئی لان میں گاز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے منانے کے اسٹائل پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ وہ بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ اس دن جو میں نے کہا تھا کہ تم میرے اچھے بھائی نہیں، وہ بس میں نے تمہارے غصے سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، اور دوسری بات بھی مذاق میں کی تھی، اس میں اتنا سیریس ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں رات سے تمہارا انتظار کر رہی تھی مگر تم نہیں آئے۔ پتہ نہیں مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، اور پھر میں نے کالز بھی کی، تم نے ایک بھی ریسیو نہیں کی۔ امثال نے اس کو خاموش پا کر کہا، اگر تم میں وہ ہماری تصویروں والی شرارت بری لگی ہے تو بھی ریئلی سوری، ہم وہی تھے۔ اگر بات زیادہ بڑھنے لگتی تو سنبھال لیتے۔ اس دن بازی نے تمہیں کیفے کے باہر دیکھا تو مجھے بولا کہ پک لے لو۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے وضاحت دی، ادی میں تم سے بات کر رہی ہوں، اب بول بھی دو کچھ، یہ روٹھی محبوبہ کی طرح منہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ امثال نے اس کو ہنوز خاموش دیکھا، اس کا کندھا ہلایا۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تم تینوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتی ہوں۔ ہاں، شاہد بھائی سے پیار کے ساتھ ساتھ عزت بھی کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں۔ اگر تمہیں بھی عزت کروانی ہے تو ویسے ہی بول دو، کر دیا کروں گی۔ امثال نے عزت پر خاصا زور دیا جس کا وہ اچھے سے مطلب سمجھ رہا تھا۔ ادی بولو نہ ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی اور شاہد بھائی کو بھی بتاؤں کہ تم نے مجھے ڈانٹا ہے۔ پتہ ہے نا، ان کا ایک تھپڑ ہی تمہارے سارے پرزے اپنی جگہ پر لانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ امثال نے اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کر اسے دھمکی دی، ادی جی جب اس نے اٹھ کر اس کے بال مٹھی میں جگڑ کر کھینچے۔ اچھا بال تو چھوڑ دو، میں نہیں ہوں ناراض۔ اس کو زور سے اسے بال کھینچتا دیکھ اس کی ناراضگی والا فنکشن اپنی جگہ پر آ گیا تھا، مگر امثال کا اپنی جگہ سے کھسک چکا تھا۔ امثال کی چیز سن کر سدرا جلدی سے باہر آئی تو وہ فل فارم میں ادیت کو پیٹ ہی تھی۔ وہ منہ کھولے وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ امثال اور بازل کو لڑتے دیکھا تھا، آج پہلی بار ادیت کو مار کھاتا دیکھ رہی تھی۔ وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، یہاں کر چھڑواؤ، یہ مکمل پاگل ہو گئی ہے۔ ادی نے اس کو حیرت زدہ کھڑا دیکھ کر آواز لگائی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر امثال کو سے الگ کیا۔ وہ گاز پر بیٹھتے ہوئے سانس بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ سدرا نے بجا جانا چاہیے کہ ایسی کیا بات ہو گئی جو صلح کرتے کرتے بعد دوبارہ لڑائی تک جا پہنچی۔ اس کا دماغ خراب تھا، کب سے پیار سے سیٹ کرنے کی کوشش کرتی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے ایکشن لینا پڑا۔ امثال نے اپنے بالوں سے پونی اتار کر دوبارہ لگاتے ہوئے کہا، اپنے آپ پٹتے بھی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ سدرا نے بے یقینی سے ادیت کو مخاطب کیا، یہ سروس صرف میں ہی مہیا کر سکتی ہوں، آپ نہ ٹرائی کرنے بیٹھ جائیے گا ورنہ ہاتھ ہوا نتائج نہیں ملیں گے۔ ہاں، مجھے بلا لیجیے جب کبھی ضرورت ہو۔ امثال نے ہنسے ہوئے کہا، توبہ کر کچھ بھی بول دیتی ہو۔ سدرا جرجی لیتی واپس جاتی ہوئی بولی، اب بتاؤ تمہاری ناراضگی گئی یا نہیں؟ سدرا کے جانے کے بعد اس نے ادیت کے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے پوچھا، ایسے کون مناتا ہے؟ اس نے مصنوعی حقیقت دکھائی، کب سے بکواس کرتی تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، جو بھی کہو، تم مجھ سے زیادہ شاہد بھائی کو امپورٹنس دیتی ہو۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سچی ادی، تم میں بس ایسا ہی لگ رہا ہے، میرے لیے تم تینوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہو، تم تینوں میں میری جان ہے۔ تمہیں بس اس لیے فیل ہوتا ہے کہ ہم تینوں اکٹھے رہتے ہیں، ہر وقت ایک ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تمہیں لگ رہا ہے۔ امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ امثال نے شہریار کی کال آتی دیکھ کر موبائل اٹھایا۔